جب ہم ٹوٹا ہوا دل لے کر جانماز پر اللہ سے مانگنے بیٹھتے ہیں، اس وقت نہ الفاظ ہوتے ہیں، نہ آنسو نکل پاتے ہیں، بس خاموش ہوتے ہیں۔ تب دل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، کن کی ضرورت ہے، کن فرما دے۔ اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، بلکہ تمہارا ٹوٹا ہوا دل اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ تب اللہ وسیلہ نہیں بناتا، بلکہ خود ہی وسیلے بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اس ذات کی بارگاہ میں بہت شور مچاتی ہے کہ آسمانی خلق چونک اٹھتی ہے۔ تو پھر سوچو، تمہارا رب جو شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، وہ نہیں سن سکتا؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ اللہ سن نہیں رہا؟ جانتے ہو یہی تو یقین کرنا ہوتا ہے جب سب ناممکن نظر آ رہا ہو، جب تمہاری دعائیں بھی تمہارے خلاف ہو جائیں، تب بھی تم مانگنا نہیں چھوڑو۔ تم اپنی طاقت کو دیکھ کر نہیں مانگو، تم اپنے اللہ کی طاقت کو دیکھ کر مانگو، اور اس یقین سے مانگو کہ اللہ کا ایک کن کائنات کی ہر رکاوٹ پہ باری ہے۔ ہم انسان بہت جلد باز ہیں، اسی لیے پہلے ہی اختتام کا نتیجہ نکال لیتے ہیں، جبکہ اللہ تو اختتام کے بعد بھی کہانی پلٹ سکتا ہے۔ اسی لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑو، اس ذات کو آواز دیتے رہو اور بتاؤ کہ تم ابھی بھی مایوس نہیں ہوئی۔ سنبھالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور جب وہ سنبھالتا ہے تو کوئی اور گرا نہیں سکتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہم اپنے خیالات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لاکھ دعاؤں کے بعد بھی دل میں ایک ڈر، ایک خوف سا ہوتا ہے کہ آخر یہ کام کیسے ہوگا۔ لیکن ایک یقین بھی ہوتا ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی راہ ضرور دکھائے گا، اور اسی ڈگمگاتے یقین پر ہی اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے بھی ہے میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، مجھ سے امید ہے کہ میں کوئی راستہ ضرور نکال دوں گا۔ اور جب اللہ پر چھوڑ دیا جائے یا اس سے مدد مانگی جائے اور وہ اپنے بندے کی مدد کے لیے کافی نہ ہو، پھر تم جس بات کو لے کر جتنا پریشان ہوتے ہو، اس میں اللہ تمہارے لیے اتنی بہتریاں اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی۔ مشکل کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ نے ہر مشکل سے نکلنے کا حل سوچ رکھا ہوتا ہے۔ لیکن جب تم یقین کر کے سب اس کے سپرد کر دیتے ہو، پھر وہ تمہیں جلد ہی کوئی راستہ دکھا دیتا ہے، ایسا راستہ، ایسا وسیلہ جو نہ تم نے کبھی سوچا ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی دیکھا ہوتا ہے۔ جو تمہارا ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تمہارا صبر ہی تو پھر قدرت کے جلوے دکھاتا ہے۔ تم نے بس گمان اچھا رکھنا ہے، شاندار منزل تک وہی پہنچاتا ہے۔ جانتی ہو یہ دیر کس بات کی ہے؟ وہ بہترین سے بھی بہترین کو تم سے ملواتا ہے۔ دنیا کمانے والے بھلا کیا جانے، اللہ کو پانے والا کیا کیا پاتا ہے۔ مخلص دل سے بہت پیار ہے، تبھی تو اللہ بہت پیار سے اپنی پسند کا بناتا ہے۔ دعاؤں کا جواب آتا ہے، ضرور آتا ہے، اور ہر غم دل سے نکل جاتا ہے۔ میرا اللہ بہت مہربان ہے، تمہارے اس تڑپتے دل کے حال سے واقف ہے۔ وہ کبھی تمہیں مستقل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ جو حالات تمہارے لیے دکھ اور درد کی وجہ بنے ہوئے ہیں، وہ انہیں پل میں بدل کر تمہارے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ اور اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں، تب یہ بے چین نگاہیں رب کو ڈھونڈنے لگتی ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ مرہم اسی سے ملے گی۔ تب ہم بہت بے بس ہوتے ہیں، اپنی بے بسی لے کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ شرمندگی اور غم کا یہ عالم ہوتا ہے کہ الفاظ منہ سے نکل ہی نہیں پاتے، مگر وہ پھر بھی سب سمجھ جاتا ہے۔ اور جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے اور انسان
بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی غمی سب فنا ہو گئی ہیں۔ لیکن پھر اللہ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے ڈر سے اس کے قریب نہ جانا ہماری بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور یہ سوچنا بھی ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ وہ جواب نہیں دے گا۔ اللہ کے پاس اپنے وسوسے اور اندیشے سب لے کر جاؤ، اسے مان سے پکارو اور اس کی خاموشی میں صبر سے جواب تلاش کرو، وہ کبھی مان نہیں توڑتا۔ رب العالمین سے جیسا گمان رکھو گے اسے ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، اگر میں چاہوں تو تمہیں ہر چیز سے نواز دوں، اور نہ چاہوں تو کوئی تمہیں عطا نہیں کر سکتا۔ تو پھر مانگو جتنا مانگ سکتے ہو، کیونکہ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔